خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اس پہ پاک روح نازل کرے گا، اور پاک روح ہمیشہ ایمان رکھنے والے کے دل میں بسی ہوئی رہیں گی۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم ایوب کی کتاب باب 28 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 28 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 29 کو اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 23 آیتوں پہ غور کرے تھے، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 30۔ باب 30 کے میں صرف ایک آیت پہ آپ لوگوں کا توجہ چاہوں گا، صرف ایک آیت پہ غور کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں، جن کے باپ دادا کو اپنے گلے کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا جیسا کہ ایوب اٹھائے ایک شرم کی بات تھی، مگر جوانوں کے ذریعے سے دھتکارے جانا ان کے زخم پہ مرچی چھڑکے ویسا تھا۔ ایوب اپنا گھرانہ کھو دیے، اپنی دولت کو کھو دیے، اپنی صحت کھو دیے۔ انہوں مصیبت کا سامنا دلیری کے ساتھ کرنے کے باوجود بھی ان کی عزت نہیں ہوئی۔ یہ ایک نا اتفاقی کی بات ہے کہ جوان لوگاں بعضی وقت دھتکارنا اور وہ لوگوں کا فائدہ اٹھانا جو بوڑھے ہیں، اور وہ لوگوں کا بھی فائدہ اٹھانا جو کمزور ہیں۔ تو یہ لوگوں کو دھتکارنے کے بجائے کم سے کم یہ لوگ یہ بات سے سوچنا چاہیے کہ ان لوگاں بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں ان لوگوں کی زندگی چھوٹی ہے اور ایک دن ان لوگاں فنا ہو جانے والے ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خدا ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم ختم کریں گے باب 30 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 31۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کوانی پر کیوں کر نظر کروں۔ یہاں ایوب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں کتنی صاف زندگی گزارے ہیں۔ انہوں عورتوں کے پیچھے نہیں بھاگے ان لوگوں کے ساتھ جسمانی صحبت کرنے کے لیے، بلکہ انہوں اپنے سے یہ فیصلہ کرے کہ انہوں عورتوں پہ نظر بھی نہیں کریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ایوب کی تعریف شیطان کے سامنے اس لیے کرا کیونکہ ایوب ایک پاک صاف زندگی گزارے۔ ایوب اپنا رشتہ خدا سے بنائے رکھے تھے اور ہمیشہ ان کی نظر خدا پہ رہتی تھی۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، کیونکہ اوپر سے خدا کی طرف سے کیا بکھرا ہے، اور عالمی بالا سے قادر مطلق کی طرف سے کیا میراث ہے۔ کیا وہ ناراستوں کے لیے آفت اور بدکرداروں کے لیے تباہی نہیں ہے؟ تو ایسے سب چیزیں کرنے کے لیے ایوب جو ہیں دوسروں کے طرف اپنی انگلی اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ان لوگوں کی عدالت ہونا چاہیے۔ انہوں جو ہیں یہ دیکھ نہیں سک رہے کہ جب انہوں اتنے اچھے آدمی ہیں تو اتنے سختی کے ساتھ ان کی عدالت کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں اس بات سے اپنی پیٹھ پہ تھپک کے اپنا ہاتھ توڑ لینے پہ ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب جو ہیں پریشان تھے۔ آیت 4 سے 6 میں انہوں بولتے ہیں، وہ جھاڑیوں کے پاس لونیے کا ساگ توڑتے ہیں اور جو کی جڑیں ان کی خوراک ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان رگڑے گئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے چور کے پیچھے۔ ان کو وادیوں کے شگافوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ایوب اپنی عزت کے بارے میں غرور کر رہے ہیں، مگر آگے چل کے انہوں جو ہیں خدا کی موجودگی میں آئیں گے اور اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ انہوں کیا ہیں
اور اس کے بعد اپنی عزت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، یعنی کہ جب انہوں خدا کے موجودگی میں کھڑیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں خاک اور راکھ ہیں، ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ آیت 7 سے 11 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، اگر میرا قدم راستے سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے تو میں بوؤں اور دوسرا کھائے، اور میرے کھیت کی پیداوار اکھاڑ دی جائے، اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر گھاٹ میں بیٹھا، تو میری بیوی دوسرے کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھکیں، کیونکہ یہ نہایت برا جرم ہوتا، بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں۔ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر انہوں بے وفا رہے ہیں اور سچائی پہ قائم نہیں ہیں تو ان کی بیوی ان کے پاس سے لے لی جائے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب گناہ میں زندگی نہیں گزارے جیسا دوسرے لوگ گزارے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں جتنے بھی اب یہ باتیں کر رہے ہیں بالکل صحیح ہیں۔ انہوں واقعی میں ایک نیک آدمی تھے، مگر اندھے پن کا ایک کالا دھبا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ان کے اندھے پن کا کالا دھبا ہے ان کا غرور۔ ان کے دوستاں ان کے بارے میں اتنا زیادہ الزام لگائے کہ انہوں اپنے آپ کے بچاؤ میں بولنا پڑا، اور یہ بات کو انہوں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو اپنے اچھائی کے بارے میں اپنے دوستوں سے بہت کچھ بولنا تھا، اور انہوں بولے بھی اور اپنے اچھائیوں پہ غرور بھی کرے۔ آج ہم مسیح بھائیوں اور بہنوں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا ہے۔ مسیحی لوگ بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگ بہت ہی اچھے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اچھے نہیں۔ ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ آج اگر ہم نجات پائیں تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ ان کے رحمت کا ہاتھ ہم پہ تھا، لیکن ہم ایسا دیکھا گا تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن مسیح کی محبت ہم کو چنی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غرور کرنا۔ یسوع مسیح کا فضل تھا جو ہم کو نجات دلایا ہے۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ اگر میں نے اپنے خادم یا اپنی خادمہ کا حق مارا ہو جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا، تو جب خدا اٹھے گا تب میں کیا کروں گا؟ تو ایوب جو ہیں مالک تھے، اور انہوں بولتے ہیں کہ انہوں اپنے خادموں سے اچھا برتاؤ کرے۔ انہوں ہمیشہ اپنے کام والوں کے ساتھ اچھا رہتے تھے۔ تو مسیح بھائی اور بہن جو مالک ہیں آج کے روز، اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ ان لوگ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آیت 16 سے 22 پڑھیں گے۔ انہوں بولتے ہیں، اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی، یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں، یا اپنا نیوالا اکیلے میں ہی کھایا ہو اور یتیم اس میں سے کھانے نہ پایا، نہیں بلکہ میرے لڑکپن سے وہ میرے ساتھ ایسے پالا جیسے باپ کے ساتھ، اور میں اپنی ماں کے بطن ہی سے بیوہ کا رہنما رہا ہوں۔ اگر میں نے دیکھا کہ کوئی بے کپڑے مرتا ہے، یا کسی محتاج کے پاس اوڑھنے کو نہیں، اگر اس کی کمر نے مجھ کو دعا نہ دی ہو، اور اگر وہ میری بھیڑوں کی اون سے گرم نہ ہوا ہو، اگر میں نے کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو، کیونکہ پھاٹک پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی، تو میرا کندھا میرے شانے سے اتر جائے اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ ایوب جو ہیں غریبوں کی مدد ضرور کرے۔ انہوں غرور کے ساتھ یہ سارے باتیں بول رہے ہیں کہ انہوں کیا کیا کرے اور کس کی مدد کرے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ایوب اچھے کام کرے،
مگر اپنے اچھے کاموں کے بارے میں غرور کے ساتھ بات کرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب جو ہے اپنے دل و دماغ میں یہ بات لا لیے تھے کہ انہوں اچھے اچھے کام کرے ہیں، اور اگر اچھے اچھے کام کرے ہیں تو خدا کیوں ان کو یہ مصیبتوں میں ڈال دیا ہے۔ میرے بھائی، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہاں خدا کے لیے اچھے اچھے کام کریں گے تو مصیبت میں نہیں آئیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ خدا بعضی وقت ہماری زندگی میں مصیبتوں کی اجازت اس لیے دیتا تاکہ آگے چل کے اس کا جلال نظر آئے اور ہمارے زندگی کے بہتری کے لیے رہے۔ اب ہم آیت 29 اور 30 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، اگر میں اپنے نفرت کرنے والے کی ہلاکت سے خوش ہوا، یا جب اس پر آفت آئی تو شادمان ہوا، ہاں میں نے تو اپنے منہ کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لعنت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا۔ تو ایوب بولتے ہیں کہ جب میرے دشمن پہ آفت آئی تو انہوں خوش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں وہ آدمی کو لعنت بھی نہیں کرے۔ چاہتے تو ایوب جو ہیں اپنے دشمن کے موت کے لیے خدا سے عاجزی کر سکتے تھے، ہے نا، مگر انہوں ایسا کام نہیں کرے۔ آیت 33 سے 36 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینے میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو، اس سبب سے کہ مجھے عوامون ناس کا خوف تھا، اور میں خاندانوں کی ہراست سے ڈر گیا، یہاں تک میں خاموش ہو گیا اور دروازے سے باہر نہ نکلا۔ کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا، یہ تو میرا دستخط قادر مطلق مجھے جواب دے۔ کاش کہ میرے مخالف کے دعوے کی تحریر ہوتی، یقیناً میں اسے اپنے کندھے پر لیے پھرتا اور اسے اپنے لیے امامے کی طرح باندھ لیتا۔ تو ایوب بولتے ہیں کہ انہوں کوئی بھی چیز راز میں رکھ کے نہیں کرے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے کہ ایوب اپنے بارے میں کتنا اونچا چڑھا کے بول رہے ہیں۔ تو ایوب اپنے زندگی کے بارے میں ساری چیزیں بتائیں، مگر اپنے غرور کے بارے میں نہیں سوچے ہیں کہ ان کو جو ہے خدا کے سامنے اپنے غرور کے بارے میں اقرار کرنا ہے اور خدا سے معافی مانگنا ہے۔ تو ایوب جو ہیں اپنے خود کے آنکھوں میں راز باز ہیں، مگر خدا کے نظروں میں راز باز نہیں ہیں اس وقت جب کہ انہوں غرور کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم باب 31 کو ختم کریں گے، اور اب ہم غور کریں گے باب 32 سے 37 تک۔ باب 32 سے 37 کا مضمون ہے ایلیہو کی بات چیت۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ سو ان تینوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ایوب اپنے خود کے نظروں میں راز باز تھے۔ ایوب کے تینوں دوستاں ان کو صحیح جواب نہیں دے سکے۔ جو آدمی اپنے آپ کو راز باز سمجھتا ہے، وہ آدمی کو صرف خدا جواب دے سکتا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ آخری میں چل کے خدا ان کی مصیبتوں کا جواب دیا۔ تو ایوب کے دوستوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو ہم پڑھیں گے آیت 2۔ تب ایلیہو بن براکیل بوزی کا، جو رام کے خاندان سے تھا، قہر بھڑکا۔ اس کا قہر ایوب پر بھڑکا، اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا۔ تو میرے دوست، ایلیہو اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں غصے میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلیہو کیوں غصے میں ہیں؟ ایلیہو جو ہیں اس لیے غصے میں ہیں کیونکہ ایوب خدا کو راز باز ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ کو راز باز ٹھہرائے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا قہر بھڑکا، اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجھا نہیں،
تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا۔ تو الیہو کے غصے کی یہ دوسری وجہ ہے۔ ان کے دوستاں ایوب کے اصل مصیبت پہ انگلی نہیں رکھ سکے، مگر پھر بھی ان لوگ ایوب کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ اور الیہو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے۔ تو یہاں الیہو جانتے تھے کہ انہوں ایوب کے دوستوں سے بہت چھوٹے ہیں۔ الیہو بڑوں کو موقع دیے پہلے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن اگر آج ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بوڑھوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جوان بیچ میں اپنی زبان چلاتے ہیں۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ جب الیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے منہ میں جواب نہ رہا تو اس کا قہر بھڑک اٹھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، الیہو ٹھہرے رہے۔ انہوں یہ سوچنے کو لگے کہ یہ بوڑھے آدمی جو ایوب کے دوست ہیں سمجھداری کے ساتھ کچھ چیز کو اٹھائیں گے، مگر جب دیکھے کہ ان لوگاں سمجھداری کے ساتھ نئی بات کر رہے تو ان کا قہر بھڑک اٹھا۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ اور بیراکیل بوزی کا بیٹا الیہو کہنے لگا، میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو، اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرات نہ کی۔ میں نے کہا سال خوردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں۔ میرے بھائی اور بہن، اب ہم آیت 8 پڑھیں گے اور یہاں الیہو ایک زبردست بات بولتے ہیں۔ یا انہوں بولتے ہیں لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خیرت بخشتا ہے۔ پیارے دوست، جو جگہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے پاک روح کے ساتھ ہے، وہ جگہ الیہو کے پاس نہیں تھی۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں گے تو وہ زمانے میں جو ہے پاک روح ایمان رکھنے والوں کے ساتھ نہیں رہتی تھی، مگر چند لوگوں پہ خدا اپنی پاک روح نازل کرتا تھا تاکہ اس کے لیے خاص کام کرے ویسا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اس پہ پاک روح نازل کرے گا، اور پاک روح ہمیشہ ایمان رکھنے والے کے دل میں بسی ہوئی رہیں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ آج آپ کے دل میں اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو پاک روح آپ کے دل میں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہیں گا۔ انہیں بولا ہم کو پاک روح دیں گا اور پاک روح دیا۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ یہاں الیہو بولتے ہیں، بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم آیت 8 کا دوسرا حصہ دیکھیں گے تو الیہو بولتے ہیں اور قادر مطلق کا دم خیرت بخشتا ہے۔ تو الیہو یہ بات پہچانتے ہیں کہ ایوب کے مصیبتوں کے لیے صرف خدا جواب دے سکتا ہے۔ ایوب کے مصیبتوں کا جواب دینے کے لیے ایوب کے تینوں دوستوں کو خدا کی طرف سے حکمت کی ضرورت تھی۔ یہ بات الیہو جو ہے پہچانتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو تسلی دینا، یعنی کہ اگر انہیں مصیبت میں ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو تسلی دینا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب کے دوستان جو ہیں ایوب کو ایسے باتیں کرے جس کے وجہ سے ان میں ذرا سا فرق آ گیا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ہمارے دل میں مسیح کی محبت رہنا چاہیے، اور اگر مسیح کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہم تسلی کے ساتھ لوگوں سے بات کریں گے۔ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔